السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی رپورٹ پر نظر ڈال رہے ہیں جس میں ایک غیر معمولی حملے اور عالمی سطح پر اس کے دعویٰ کردہ نتائج کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اور رپورٹ کی شروعات ہوتی ہے ان الفاظ سے جو مبینہ طور پر ایران کا موقف ہیں۔ اس بار صرف بدلہ نہیں بلکہ بڑی تباہی دیکھنے کو ملے گی۔ یہی الفاظ اس کشیدگی کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی حملہ تھا کیا؟ رپورٹ میں ایران کی طرف سے کیے گئے ایک بہت بڑے اور شدید حملے کے ابتدائی دعووں کی بات کی گئی ہے جس نے بظاہر پوری صورتحال کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ کوئی اچانک یا بے ترتیب کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک انتہائی منظم آپریشن تھا جسے اب تک کا سب سے خطرناک حملہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے جو اثرات بتائے جا رہے ہیں وہ بہت ہی سنگین تھے۔ تو خاص طور پر کن فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ رپورٹ اس بارے میں کیا تفصیل دیتی ہے کہ خطے میں امریکی اثاثوں کو کس طرح اور کتنا نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ میں سب سے پہلے 6 امریکی بحری جہازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی عام جہاز نہیں تھے، یہ تھے لینڈنگ کرافٹ یوٹیلیٹی جہاز۔ مطلب یہ وہ کشتیاں ہیں جو سمندر سے سیدھا زمین پر فوجی، ٹینک اور بھاری سامان اتارنے کے کام آتی ہیں۔ ان کے مبینہ نقصان کا مطلب ہے کہ دشمن کی صفوں کے پیچھے اترنے کے منصوبوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس کے بعد کویت میں ایک امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں رپورٹ کے مطابق 1270 کمانڈوز تعینات تھے۔ اور اس حملے کی شدت کتنی تھی؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رپورٹ کہتی ہے کہ اس کے بعد کویت کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جو کہ بڑی تعداد میں امریکی ہلاکتوں اور زخمیوں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن نقصانات کی فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی۔ رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ایک امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، 3 امریکی ری فیولنگ طیارے تباہ کر دیے گئے، اور یہ اہم ہے، خود امریکہ نے بھی یہ مانا ہے کہ ایک F-16 طیارے کو نقصان پہنچا اور متعدد فوجی زخمی ہوئے۔ لیکن بات صرف فوجی نقصانات تک محدود نہیں ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی لہریں عالمی معیشت کو مبینہ طور پر کس طرح متاثر کر رہی ہیں۔ اسی رپورٹ سے ایک چونکا دینے والا سوال ابھرتا ہے، کیا پوری دنیا کا انٹرنیٹ منقطع ہو سکتا ہے؟ یہ اس تنازع سے پیدا ہونے والے ایک نئے اور بالکل غیر فوجی خطرے کی طرف اشارہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو گلوبل انٹرنیٹ ڈیٹا ہے اس کا 97% سمندر کے نیچے بچھی کیبلز کے ذریعے سفر کرتا ہے، اور رپورٹ کے مطابق اب یہی کیبلز خطرے میں ہیں۔ یہ پورا نظام بہت نازک ہے۔ زیادہ تر ڈیٹا فائبر آپٹک کیبلز پر انحصار کرتا ہے جو آبنائے ہرمز اور بحر احمر جیسی اہم گزرگاہوں سے گزرتی ہیں۔ رپورٹ میں ایران کی طرف سے ان کیبلز کو کاٹنے کی مبینہ دھمکی کا ذکر ہے جس کے عالمی معیشت اور اسٹاک مارکیٹوں پر تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ 2008 میں ہو بھی چکا ہے جب صرف ایک کیبل کٹنے سے مشرق وسطیٰ اور یورپ میں بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی تھی۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مالیاتی دنیا میں بھی ایک بڑی تبدیلی رپورٹ کی گئی ہے۔ ایران مبینہ طور پر اپنی تجارت امریکی ڈالر سے ہٹا کر چینی یوان میں منتقل کر رہا ہے۔ اسے ڈالر کی عالمی بالادستی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے، خاص طور پر تیل کی تجارت میں، جہاں ڈالر تاریخی طور پر معیار رہا ہے۔ اور اس کشمکش کا اثر سیدھا گلوبل مارکیٹس پر بھی پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تیل کی قیمتیں بے قابو ہو رہی ہیں کیونکہ یہ تنازع سپلائی اور استحکام میں خلل ڈال رہا ہے، جبکہ سونے کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ چین کی جانب سے بڑے پیمانے پر خریداری بتائی جاتی ہے۔ تو معاشی اور فوجی پہلوؤں کے بعد اب بات کرتے ہیں اس کے جیوپولیٹیکل اثرات کی۔ دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق مختلف ممالک اس پر کیا رد عمل دے رہے ہیں اور نئی کشیدگیاں کیسے جنم لے رہی ہیں۔ رپورٹ میں ایک حیران کن بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جب امریکہ نے اپنے G7 اتحادیوں سے مدد طلب کی تو انہوں نے مبینہ طور پر فوری تعاون سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بعد میں صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ یہ امریکہ کے اہم اتحادیوں کی طرف سے ایک محتاط اور پیچیدہ بین الاقوامی رد عمل کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے اثرات پورے خطے میں پھیل رہے ہیں۔ یورپ کو توانائی کے بحران کا خدشہ لاحق ہے۔ جی پی ایس میں مداخلت کی وجہ سے تقریباً 700 پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی فوجی اپنے اڈوں کے بجائے ہوٹلوں میں چھپنے پر مجبور ہیں، جبکہ ہوٹلوں کو انہیں پناہ دینے کے خلاف خبردار کیا گیا ہے۔
تو کل ملا کر اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور اس میں مزید شدت آنے کا امکان ہے۔ یہ بحران امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑا اور مسلسل چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ پوری رپورٹ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، جو اس ساری معلومات کا نچوڑ ہے۔ کیا عالمی طاقت کا توازن واقعی بدل رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔